تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. پاکستانی کلچر کا سوال اور اردو تنقید کے مباحث. ظاہر ہے کہ 1947 کی تقسیم کے فوری بعد ایک سوال جس نے پاکستانی دانشوروں کو متاثر کیا، پاکستانی دانشوروں سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ اس سوال پر سنجیدگی سے غور کریں کہ آیا پاکستان کا کلچر کیا ہے، پاکستان کے کلچر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. پاکستان کی اساس تو ایک نظریے پر رکھی گئی تھی، ظاہر ہے کہ دو قومی نظریے پر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تقسیم ہو گئی، اب برِ صغیر کا بڑا حصہ ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا، اور تقسیم کے نتیجے میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک طرف پاکستان مرز وجود میں آیا تو دوسری طرف بھارت یا انڈیا کی ریاست وجود میں آئی. اب پاکستان جغرافیائی طور پر دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہو چکا تھا. پاکستان بننے کے فوری بعد ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوا کہ آیا پاکستان کا کوئی کلچر ہے؟ اگر پاکستان کا کلچر ہے تو اس کے نمایاں خد و خال کیا ہیں؟ ہندو مسلم کلچر کے اختلاف کے سلسلے میں مسلمانوں نے رسومات سے بھی زیادہ بنیادی مسائل پر زور دیا تھا، مثلا یہ کہ ہندوؤں کے محدود ملکی افق کے مقابل مسلمانوں کی نظر ملی اور آفاقی ہے. مگر اسی بنیاد پر یہ لازم آتا ہے کہ اسلامی دنیا بہت سے کلچرز پر محیط ہو، کیونکہ رسوم و عادات میں مقامی فرق مسلم اور ناگزیر ہے. تقسیم کے بعد تصویر کا یہ دوسرا رخ یک بارگی مسلمانوں کے سامنے آیا اور تصویر کے اس رخ نے بعض ذہنوں کو بڑے وسوسوں میں ڈال دیا. پاکستانی کلچر ایک چبھتا ہوا موضوع بن گیا. ایسے میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے ایک پوری کتاب حوالے قلم کر دی. قیام پاکستان کے فوری بعد فوری طور پر پاکستان کے کلچر کے سوال نے جنم لیا. ظاہر ہے کہ ایسے میں پاکستانی ادیبوں نے، پاکستانی دانشوروں نے مذکورہ سوال کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اپنا اپنا سروکار ظاہر کیا. ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے صاحب فکر ادیب جن کا ادبی شعور پختگی سے عبارت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذہنی افق بھی وسیع تھا. وہ دیانت فکر اور متانت اظہار کے بھی حامل قلم کار تھے. انہوں نے پاکستانی کلچر کے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی. انہوں نے اس نہایت اہم مسئلے کو لے کر ایک پوری کتاب حوالے قلم کی. ڈاکٹر جمیل جالبی کی صلاحیتوں سے اردو دنیا پوری طرح آگاہ ہے. ایک الجھے ہوئے مسئلے کو سمجھنے کی سنجیدہ اور پرخلوص کوشش ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے، جس میں انہوں نے مسئلے کی پیچیدگی اور اہمیت دونوں کو اپنے طور پر واضح کر دیا اور اس پر غور و فکر کی دعوت بھی دی، بلکہ خیال کی رہنمائی کے سلسلے میں بھی ایک سٹیپ لیا. وہ مسئلے کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کا کوئی حل آپ پر، قاری پر، قارئین پر، سمجھنے والوں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قلم کی جنبشوں سے حل ہو سکے. ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کا اپنا انداز نظر بالکل واضح ہے
لیکن بحث کا انداز معروضی اور مفکرانہ ہے، مبلغانہ ہرگز نہیں۔ ان کی تنقید میں تعمیری پہلو موجود ہے۔ ڈاکٹر جلیل جالبی لکھتے ہیں، کوٹ: یہ کتاب لکھ کر میں نے اپنے اس کرب کا اظہار کیا ہے جو پچھلے چند سال سے مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ اگر میں اس کرب کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو ممکن ہے اس کتاب کو پڑھ کر آپ بھی میری طرح بے چین ہو جائیں۔ تخلیق کے سارے سوتے اسی بے چینی کی کوکھ سے پھوٹتے ہیں۔ یہاں غم سے بچنے کے لیے کوکھ کی جگہ کچھ اور بہتر لفظ لکھا جا سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جس مسئلے کا جائزہ لیا ہے وہ بڑا وقت کا اہم مسئلہ ہے، یا وقت کا اہم مسئلہ تھا، اور کسی حد تک آج بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے اپنے کلچر ہی کے نام پر جداگانہ قومیت کا دعویٰ کیا تھا اور ایک جداگانہ مملکت بنائی تھی، مگر آزادی کے بعد اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں ہم مسلمان تو اس تہذیب کے خد و خال بہت ہی مہم نظر آتے ہیں جس کا ایک تصور ہمارے آباء و اجداد کے ذہنوں میں تھا۔ ایک طرف مغرب کی بڑھتی ہوئی تقلید ہے، مغرب کی ہم پیروی کر رہے ہیں، دوسری طرف علاقہ واری کشاکش، آویزش، اس کے علاوہ اور بھی کچھ اندرونی تضادات ہیں جو عملی زندگی میں پہلے سے زیادہ اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ ہماری تہذیب، ہم مسلمانوں کی تہذیب، ہم مسلمانوں کا کلچر، ہمارے کلچر کا سب سے مضبوط شیرازہ مذہب تھا، لیکن صورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پرائمری کلاس کے بچوں کے لیے ابتدائی دینیات کا ایک مشترک نصاب نہیں بن سکا۔ تاسیس پاکستان کے بعد اس سلسلے میں وزارت تعلیم نے بارہا کوششیں کی، لیکن ان کی کوششیں بارآور نہ ہوئیں اور علماء ایک مشترک دینی نصاب پر اتفاق نہ کر سکے۔ مذہبی روح کی جو تعویلات پچھلی صدی سے تاحال بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ ہوتی آئی ہیں، ڈاکٹر جلیل جالبی نے ان کو بڑے عبرت انگیز طریقے پر بیان کیا ہے۔ گویا وہی ٹھوس بنیاد جس پر ہم مسلمانوں کی تہذیب، ہم مسلمانوں کے کلچر کا ایوان قائم تھا، سیال، متزلزل اور محض اعتباری بنا پر ہم نے اس کی بنیادیں استوار کی تھی۔ ڈاکٹر جلیل جالبی نے کلچر کی تعریف سے لے کر مذہب اور مذہب کے تعلق اور پاکستان کے مخصوص قومی مسائل سے کھل کر بحث کی ہے، مشترک معاشرے اور مشترک زبان کے مسئلے کو بھی چھیڑا ہے، مادی ترقی اور کلچر کے تعلق کو بھی واضح کیا ہے، اور کلچر کی تعمیر کے لیے آزادی فکر کی اہمیت پر بھی بات کی ہے۔ ان کے ہاں ذہنی خلوص بھی ہے اور ایک بنیادی اصابت فکر بھی، جس کی بنا پر ان کے یہ مقامات ستھرے خیالات کا ایک مرقع بن گئے۔ ڈاکٹر جلیل جالبی کی کتاب میں سے ایک اقتباس آپ کی بصیرتوں کے سپرد کیے دیتا ہوں، کوٹ: ذہنی آزادی کے تحفظ کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو ہر وقت اپنے اپنے طور پر جنگ کرتے رہنا چاہیے تاکہ تخلیق کی آگ روشن رکھی جا سکے۔ ذہنی آزادی اتنا بڑا آدرش ہے کہ زندگی کو خطرے میں ڈال کر بھی اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ فرد کو زندہ رکھا جا سکے۔ یہاں انٹلیکچوئل فریڈم پر وہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں توانائی کی تسخیر و تصرف ضعیف ہے، اسی لیے زندگی کی رفتار ترقی بھی سست اور کلچر بھی ضعیف ہے۔ تیل کا چراغ آج بھی تہذیب کے مزار پر روشن ہے، شاعری بھی ہمارے مذہب کا اتنا ہی ناگزیر جزو ہے جتنا
اذان ہمارے کلچر کا جزو ہے. وہ لوگ جو شاعری اور فنون لطیفہ کو مذہب سے خارج سمجھتے ہیں وہ مذہب کے تہذیبی عمل سے بے خبر ہیں. وہ اریانی، بد اخلاقی اور فحاشی جو اس دور کی شاعری کا مزاج تھی، اس دور کی شاعری کا مزاج تھی، اسلام کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتی تھی. قرآن نے جو کچھ کہا وہ درست تھا، حالات کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن نے شعراء کے کردار پر تو روشنی ڈالی ہے لیکن خود شاعری کی کہیں مذمت نہیں کی. اگر ہمیں اپنے کلچر کے جغرافیے کا ہلکا سا بھی احساس ہوتا تو ہمیں ہر جملے کا اسی طرح احساس ہوتا جس طرح ملک کی جغرافیائی حدود پر حملے کا شدید احساس ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر جتنی بھی تشویش کا اظہار کیا جائے کم ہے. خیال انسان کی عظیم تخلیق ہے اور مہذب انسان خود خیال کی تخلیق. انورٹڈ کاماز کلوز انکوٹ. کلچر کے دشوار موضوع پر ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی ہی کاوش فکر پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ دوسرے مفکرین سے واجبی استفاد بھی کیا ہے، واجبی سطح پر استفادہ بھی کیا ہے، جن کے حوالے ڈاکٹر جمیل جالبی نے دیے ہیں. ڈاکٹر جمیل جالبی نے دیانت فکر سے کام لیا ہے اور معروضی انداز اختیار کیا ہے، لیکن اپنے کلچر کا مسئلہ ایسا نہ تھا جس کے لیے صرف سوچ بچار کافی ہوتا. اس کے لیے قدم قدم پر اپنے جذبات و احساسات کو ٹٹولنا بھی ضروری تھا اور یہاں افتاد و نیاد سے مفر نہیں. ان کے خلقی رجحانات کو خارجی حقائق سے جگہ جگہ سمجھوتا کرنا پڑا ہے جو انہوں نے اکثر کھلے دل سے کیا ہے، بلکہ مذکورہ سلسلے میں بعض تضادات سے اغماز بھی برتا ہے. حقیقت پسندی کے ساتھ مصلحت بینی شعور یا تحت شعور میں موجود ہے. وہ ایک قومیت کے لیے ایک مشترک زبان کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، لیکن علاقائی زبانوں کے جملہ حقوق تسلیم کر لینے کے بعد اسی طرح وہ ایک مشترک کلچر کی تشکیل اور ترقی کے خواہاں ہیں. لیکن یہ بات علاقائی ثقافتوں کی بابت بہت سی سخن آرائی کے بعد کہی گئی ہے، یعنی دونوں سطحیں الگ ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. یہ بڑا خوش آئند نظریہ ہے، اس سے زیادہ معقول کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ باریک بینی مفید نہیں تھی، لہذا انہوں نے صرف ایک وسیع نظریہ قائم کرنے پر اکتفا کی ہے. ایک متنوع معاشرے میں ایک مشترک تہذیب کا نمو پانا، ایک مشترک کلچر کا نمو پانا تو مسلم ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ مشترک کلچر، مشترک تہذیب صرف ترکیب و امتزاج سے نہیں بنتی، بلکہ اکثر کوئی ایک کلچر، کوئی ایک تہذیب متوازی ثقافتوں، متوازی تہذیبوں پر حاوی ہو جاتی ہے. ہندوستان اور پاکستان کی علاقائی تہذیبوں میں جو ایک چوکنا پن پایا جاتا ہے تو وہ اسی تاریخ عمل کے احساس کا نتیجہ ہے. ترکیب و امتزاج کا عمل بڑا سست ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایک رنگ بالآخر زیادہ گہرا، زیادہ چوکھا رہتا ہے. ہمارے ہاں اس وقت کوئی ایک با اقتدار گروہ ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کر سکے، لہذا یہ تہذیبی کشمکش یا ثقافتی کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امتزاج مکمل نہ ہو جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ علاقائی ثقافتیں، علاقائی تہذیبیں ایک دوسرے کے حریف بن گئی، حالانکہ اصل خطرہ ان کو بیرونی اثرات سے محسوس ہونا چاہیے. ہمارا پاکستانیوں کا سب سے بڑا ثقافتی، سب سے بڑا تہذیبی شیرازہ مذہب ہے. چنانچہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے جو خود بھی متدین آدمی تھے اس کی اہمیت پر بجا طور پر زور دیا. جس طرح ہندوستان میں بہت سے مذاہب کی وجہ سے مذہب کی نفی لازم ہو گئی ہے، پاکستان میں مذہبی اشتراک کی بنا پر مذہب کا اثبات اور زیادہ لازم آ گیا ہے. اس طرح مذہب
ہماری پاکستانیوں کی ایک سیاسی ضرورت بھی بن گیا ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو جغرافیائی وحدتوں میں منقسم ہے. ہمارے لیے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ اپنی قوم کو ایک جغرافیائی وحدت میں محصور کر لیں. ہم نے اتنی سخت تو ہے نہیں کہ دنیا سے قوم پرستی چھڑوا سکیں جو اسلام کا تقاضا ہے. جو بات علاقائی ثقافتوں کی بابت، علاقائی تہذیبوں کی بابت صحیح ہے، وہی بات قوموں کے حق میں بھی صحیح ہے. یعنی وہ بین الاقوامی کلچر جس کی پشت پر قوی تر مادی اور اخلاقی قوتیں موجود ہوں گی، بہرحال اپنا لوہا منوا کر رہے گی یا رہے گا. اگر ہم تہذیب کہیں گے تو رہے گی، اور اگر ہم کلچر کہیں گے تو رہے گا. گزشتہ 2 صدی سے ہمارا سابقہ مغربی تہذیب سے ہے، اور وہ اپنی مادی اور اخلاقی قوتوں کی بنا پر ہم پر حاوی ہوتی جا رہی ہے. مغربی تہذیب اب تو مغربی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے اوپر غلبہ پا چکی ہے. یہاں اخلاقی قوت کسی قدر تشریح کی، توضیح کی، تعبیر کی، تجزیے کی محتاج ہے. جدید مغربی کلچر کی بنیاد سائنس پر ہے، ٹیکنالوجی پر ہے، اور سائنس یا علم ہی نہیں جبکہ حقیقت بھی، حقیقت جو اور عصبیت سے مبرہ نہ ہو، یہی اس کی اخلاقی مضبوطی ہے. اس نے ایسے کارنامے کر دکھائے ہیں جو انسان کی مجموعی فلاح کا باعث ہے، اور برابر انسانی مصائب و مسائل کے حل کی جستجو میں لگی ہوئی ہے. یہ اس کی دوسری اخلاقی برتری ہے. اگر ہم کلچر کہیں گے تو مغربی کلچر، اور اگر ہم تہذیب کہیں گے تو مغربی تہذیب. ظاہر ہے کہ مغربی تہذیب یا مغربی کلچر برابر انسانوں کے مصائب و مسائل کے حل کے جستجو میں لگا ہوا ہے. اس لحاظ سے یہ اس کی اخلاقی برتری بھی دنیا پر ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی یورپ کی تہذیبی موت کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن انہیں اعتراف ہے کہ جوہری توانائی کے دریافت کی بنا پر اس تہذیب میں نئے سرے سے جان پڑ گئی ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب میں اخلاقی اقدار سے بحث نہیں کی، صرف مذہب کا نام لیا ہے، اخلاقی قوتوں کا نہیں، اور مادی قوت ہی کو کلچر کا سب سے بڑا سہارا قرار دیا ہے. وہ چاہتے ہیں یا چاہتے تھے کہ ہم مادی قوت کے نئے سرچشموں سے زیادہ کام لیں. انہوں نے اپنے استدلال کی تمام کڑیاں پیش نہیں کی، لیکن غالباً ان کا مطلب یہی ہے یا یہی تھا کہ اس طرح ہمارے ہاں خوشحالی بڑھے گی، اور اس کے سبب ہمارے کلچر کو ترقی ہوگی. گویا ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی مادی افادیت ہی پر زور دیا، جو ظاہر ہے کہ ان کے عہد کا بھی رجحان تھا. ہم زیادہ سائنس جن پر اپنا دار و مدار قائم کیے ہوئے ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو ان کے نزدیک ہماری تہذیب زیادہ چمکے گی، ہمارا کلچر زیادہ ترقی کرے گا، جس میں بجلی کا استعمال بھی شامل ہے. بجلی کے ساتھ جو تہذیب ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں آ رہی ہے اس پر چونکہ اپنا لیبل نہیں ہے، اس لیے وہ اس سے جذباتی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر جمیل جالبی تہذیب کی تعریف بھی کرتے ہیں. تہذیب اور کلچر کو وہ مخلوط معنوں میں یا انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر جمیل جالبی نے کلچر کی تعریف سے لے کر مذہب اور کلچر کے تعلق اور پاکستان کے مخصوص قومی مسائل اور مسائل پر کھل کر بات کی ہے. مشترک معاشرے اور مشترک زبان کے مسئلے کو بھی چھیڑا ہے. مادی ترقی اور کلچر کے تعلق کو بھی واضح کیا ہے، اور کلچر کی تعمیر کے لیے آزادی فکر کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انٹلیکچوئل فریڈم کے نتیجے میں کلچر ترقی کے زینے طے کرتا ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی نے تہذیب کی تعریف کی ہے، کلچر کی تعریف کی ہے، لیکن ہم جب
ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصنیف کا مطالعہ کرتے ہیں عمیق نظری کے ساتھ، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کلچر اور تہذیب یعنی ثقافت اور تہذیب دونوں اصطلاحات کو انٹرچینجبلی استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک تہذیب روایات کا نام ہے، لیکن اگر کسی مجموعہ روایات کا اخلاقی جواز صرف اسی قدر ہو کہ وہ کسی ایک گروہ کی روایات ہیں، جیسے کہ ذات پات یا چھوت چھات یا عورتوں کو ترکے سے محروم کرنا یا ایک دادا کی اولاد سے روایتی بیر یا حرم رکھنا اور ان کی حفاظت کے لیے خواجہ سرا، تو روح عصر کو ان سے کیا لگاؤ ہو سکتا ہے؟ وہ انہیں بدل سکتی ہے اور مٹا بھی سکتی ہے۔ دنیا میں یہی شکست و ریخت کا عمل ہو رہا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ تیز تر ہو گیا ہے۔ لہذا ہم پاکستانیوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری وہ کون سی اقدار اور روایات ہیں جو منطقی اور اخلاقی جواز رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ دوسرے بھی انہیں قبول کریں اور وہ ایک بین الاقوامی تہذیب کا جز بن سکیں۔ غلامی کے دور میں ہمارا ذہنی طرز عمل کسی قدر مدافعانہ تھا، یعنی غیر منقسم ہندوستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، آزادی کے بعد یعنی 1947 کے بعد جو اس مدافعت میں عام کمی نظر آتی ہے، اس پر صرف کلنا کافی نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بات درست نہیں کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی تہذیبی بنیاد پختہ نہ تھی، جن کی کلچرل گراؤنڈز پختہ نہ تھی۔ یہ ایک عمومی اور عصری رجحان ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ یہ کہنا کہ پنجاب صرف ایک چھاؤنی یا فوجی رہگزر تھا، حقائق کو باطل کرنا ہے۔ لاہور اور ملتان اور ٹھٹھا بھی ثقافتی مراکز رہے ہیں جو دلی سے قدیم تر ہیں۔ مغربی پاکستان وہ خطہ ہے جہاں غالباً تہذیب نے سب سے پہلے جنم لیا تھا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کو اس بات پر سخت اعتراض ہے کہ بعض لوگ موہنجو داڑو اور ٹیکسلا وغیرہ کے آثار کو پاکستان کے تہذیبی سرمایہ میں شامل سمجھتے ہیں۔ ان کی مراد ڈاکٹر وزیر آغا اور عین الحق فرید کوٹی جیسے لکھنے والوں سے ہے۔ چونکہ اس قدیم تہذیب کا اب کوئی نام لیوا موجود نہیں، لہذا یہاں انہوں نے بغیر کسی ملاحظے کے گرفت کی ہے۔ یہ بالکل غیر ضروری بات ہے۔ موہنجو دڑو تو عالمی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم پاکستانی اس کے پروہت کو اپنا نہیں کہتے کیونکہ زندگی 5000 برس جامد نہیں رہ سکتی تھی۔ انقلابات نے قدیم روایتوں کا سلسلہ توڑ دیا، لیکن ہم اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ آثار اسی سرزمین کی تہذیب کے آثار قدیم ہیں جسے ہم اپنا ملک کہتے ہیں۔ آخر عرب بھی جاہلیت کی شاعری پر فخر کرتے ہیں اور ہم خود عجمی صورت گری کو بھی اپنے کلچر کا جز سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا یہ قیاس کہ موہنجو دڑو کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی قدامت کے آگے پاکستان کی قدامت کو بڑھایا جائے، درست نہیں۔ پاکستان کی قدامت تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اسے بڑھانے یا گھٹانے کا کیا سوال۔ اس کا ذکر سب سے پہلے کسی پاکستانی نے نہیں بلکہ ایک یورپین نے کیا تھا، یعنی سر مورٹیمر ویلر، جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنی کتاب پاکستان کے 5000 سال شائع کی تھی۔ پاکستان کے 5000 سال شائع کی تھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ مہذب انسان، کلچرڈ انسان خیال کا خالق ہے اور خود اس کی تخلیق بھی، لیکن خیال اپنے آپ کو روایات میں محدود و محصور کر لے تو تخلیق کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ خیال کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہاں بات انٹلیکچوئل فریڈم کی ہے۔ یہ بات ڈاکٹر جمیل جالبی نے خود بھی کہی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر آفاقی ہے۔ یہی ہماری پاکستانیوں کی سب سے بڑی مضبوطی ہے۔ ہم اپنے ہمسایوں سے اسی لیے علیحدہ ہوئے کہ ہماری نظر ان کے مقابلے میں زیادہ وسعت کی حامل تھی۔ وہ ایک بند معاشرہ تھا جہاں ہم
پاکستانیوں کی روایات سے زیادہ ہماری آفاقی روح کو خطرہ تھا. ڈاکٹر جمیل جالبی نے کلچر کا لفظ بڑے مخلوط معنی میں استعمال کیا ہے اور یہ خلط مبحث کسی حد تک ان کی پوری کتاب میں جگہ جگہ موجود ہے. لیکن کلچر کا اصل تعلق ان اعلیٰ ترین تخلیقات سے ہے جو کوئی معاشرہ دنیا کو دے سکے اور جنہیں دنیا اپنا سکے. معاشرے کی وہ روایات جنہیں جالبی صاحب نے تہذیب کا جغرافیہ کہا ہے، تہذیب کی ذیلی سطح سے تعلق رکھتی ہیں. انہیں کلچر کہتے ہیں، یا تمدن، یا تہذیب، یا معاشرت. ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے کلچر کا لفظ بڑے مخلوط معنی میں استعمال کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کلچر اور تہذیب کا لفظ، ثقافت اور تہذیب کا لفظ انٹرچینجبلی استعمال کیا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. لیکن کلچر کا تعلق وے آف لائف سے ہوتا ہے. کلچر کا تعلق ان اعلیٰ ترین تخلیقات سے ہے جو کوئی معاشرہ دنیا کو دے سکے اور جنہیں دنیا اپنا سکے، اپنے لیے حفظ جاں بنا سکے. معاشرے کی وہ روایات، معاشرے کی وہ نارمز، معاشرے کی وہ کسٹمز جنہیں ڈاکٹر جمیل جالبی نے تہذیب کا جغرافیہ کہا ہے، تہذیب کی ذیلی سطح سے تعلق رکھتی ہیں. انہیں کلچر کہیے یا تمدن یا تہذیب یا معاشرت، یہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں. اگر ان کے لیے کوئی منطقی و اخلاقی جواز موجود ہو تو انہیں کوئی خطرہ بیرونی دنیا سے نہیں ہوتا. ہاں، کمزور پڑ گئے تو مٹ جاتی ہیں، جیسے کہ ستی ہندوستان سے. اگرچہ ستی کی کم از کم ایک واردات آزادی کے بعد 1961 میں ضرور ہوئی جسے حکومت نے چشم پوشی کی، اور یہ ایک یورپین مصنف کے ذاتی مشاہدے میں آئی اور اس نے اپنی کتاب "اے باربیرین ان انڈیا" میں اس کا حوالہ قلم کیا. ستی کی رسم ہندوستان سے مٹ گئی یا پردہ پاکستان سے اٹھتا جا رہا ہے یا بڑی حد تک اٹھ چکا ہے. یہ کلچر کے پائیدار اجزاء نہیں تھے، صرف رسوم تھی جنہیں دنیا قبول نہیں کر سکتی تھی اور خود ان معاشروں نے بھی رد کر دیا. لیکن دنیا نے عربوں کی کیمیا یا ہند کے ہندسے کو رد نہیں کیا بلکہ فروغ دیا. وقت کسی بھلی چیز کو مٹانے کے در پہ نہیں ہوتا. ہم پاکستانیوں کو اس وقت اپنی انفرادیت کے تحفظ کی فکر دامن گیر ہے اور سارا پیچ اسی سے پڑا ہے. حالانکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اعلیٰ ترین سطح پر کچھ ایسے مثبت کارنامے کر دکھائیں جن سے ہم پاکستانیوں کی تہذیب، ہم پاکستانیوں کا کلچر واقعات سے تعبیر ہو اور اسے وقت مسلم کہا جا سکے. ہمیں جازا اور ٹوئسٹ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان کی تقدیر میں ثبات نہ ہوگا تو زمانہ خود ہی انہیں مٹا دے گا. ہم پاکستانیوں کے پاس کچھ روشن اقدار ہوگی تو انہیں دنیا مٹا نہیں سکے گی. چاند پر خاک ڈالنا ممکن نہیں. پہلے ہم ٹائے پر، پائے پر، بوٹ اور انجن تک سے نالا تھے کہ یہ ہمارے نو آبادیاتی حاکموں کے آوردہ تھے. ظاہر ہے کہ بتدریج ہم نے ان تمام عناصر و عوامل کو قبول کر لیا. ظاہر ہے اس قبولیت میں ہمارے کلچر کا کوئی ضیاع نہیں ہے. اس طرح کی روایات مقامی اور کم اہمیت ہوتی ہیں. تہذیب عالمگیر ہوتی ہے اور عالمگیر ہی ہو سکتی ہے. یہ انسان کے اعلیٰ ترین تصورات کا نام ہے. سیاسی و معاشی معاملات میں ہمارا نقطہ نظر محدود ہی ہو سکتا ہے، لیکن تہذیب کے ضمن میں آفاقی ہونا چاہیے. محض اس فکر سے کچھ حاصل نہیں کہ ہم پاکستانی اپنی پرانی عادات اور طور طریقوں کو کیوں کر بچائیں. یہ اگر اچھے اور دنیا کے لیے بے ضرر ہیں تو انہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے.
سوچنا یہ ہے کہ خود ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ ایسی اقدار ہیں جو دنیا کے کام کی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا خود ہی ان کی طرف تار بن جائے. تہذیب ایک زندہ روایت کا نام ہے اور زندگی کی شرط ہے افزائش و نمو. کیسی تہذیبی نظام کی زندگی کا ہمیں ادراک ہو, کسی تہذیبی نظام کی زندگی کا پتہ اس کے آثار سے زیادہ اس کی رفتار سے ملتا ہے. ماضی کے آثار و نقوش اس کے وجود کا صرف ایک رخ ظاہر کرتے ہیں, دوسرا رخ جدید افکار و اعلانات اور رجحانات سے معلوم ہوتا ہے. تہذیب یا کلچر اپنے کارناموں سے پہچانے جاتے ہیں. تہذیب ہوگی تو پہچانی جاتی ہے اور کلچر ہوگا تو پہچانا جاتا ہے. رسوم و روایات بھی قوم کی کثیر الابعاد شخصیت کا ایک پہلو ہیں, لیکن زندہ تہذیب ترقی کی جہت, ترقی کے پہلو اپنے لیے کھلی رکھتی ہے. روایات کو مقصود بذات نہیں بناتی. جو تہذیبیں, جو کلچر روایات میں محصور ہوتے گئے, زمانہ انہیں پیچھے چھوڑتا گیا. جیسے کہ بعض ابتدائی قبائل کی تہذیبیں جو عمرانی تاریخ کی یادگاریں ہیں اور جنہیں قدرت کے عجائب خانے میں شاید لوگوں کے سیر تماشے اور عبرت کے لیے رہنے دیا گیا ہے, جیسے برقعے, پاندان, قدمچے کو بعض لوگ اپنی تہذیب کے دائمی جلوے سمجھنے لگے تو تماشا بن کر رہ جائیں گے. پاکستان کی تہذیب کے دائمی ورثے میں جو عناصر شامل ہیں وہ وہی ہیں جو دنیا کے لیے سود مند ہوں گے. اگر دنیا کے لیے وہ سود مند رہے تو وہ دنیا ان کو اپنا لے گی, دنیا ان کو کبھی نہیں مٹائے گی. اقوام میں تہذیبی انقلاب بھی آتے رہتے ہیں, جیسے کہ اسلام کی آمد نے عرب کی تہذیب کا رخ بدل کر رکھ دیا. نامعلوم کتنی عادات و رسوم یکسر ترک کرا دی, اور پھر جہاں کہیں اسلام کے قدم پہنچے مقامی تہذیبوں کے خد و خال کچھ سے کچھ ہوتے گئے. تہذیب میں نشو و نما کا عمل بھی ہوتا رہتا ہے اور کلچر اخذ و اکتساب کا معاملہ بھی جاری رکھتا ہے. ہر قوم اپنے تہذیبی اور ثقافتی اقدار میں بعض آفاقی اقدار کو شامل کر لیتی ہے جو کسی قوم یا گروہ سے مختص نہیں کی جا سکتی. دنیا قریب سے قریب تر آ رہی ہے. WWW ورلڈ وائڈ ویب دنیا سمٹ کر ایک موبائل فون میں آ گئی ہے. اس لیے مبادلہ افکار کے ذرائع بھی بڑھ گئے ہیں. زندگی کی بنیادی اقدار انسانیت کی مشترک اقدار ہیں. انسان کا فکری سرمایہ اور عمل کی کمائی یہی کلچر کا جزو اعظم ہے, یہی تہذیب کا جزو اعظم ہے. معاشرت کے بعض پہلو بھی کلچر کے اجزاء, تہذیب کے اجزاء اور اس کی تعریف میں شامل ہیں, اور یہ بھی جغرافیائی اور سیاسی حدود سے تجاوز کر سکتے ہیں. محکم اقدار اور صائب افکار اور عمدہ عادات اور عمدہ روایات اخذ و اکتساب کے ذریعے تقسیم ہو کر ایک آفاقی تہذیب کا جز بنتی جائیں گی. تہذیبی ارتقاء کا رخ اسی طرف ہے, اور اگر پوری دنیا کم و بیش ایک تہذیبی معاشرے میں تبدیل ہو سکی تو اس آفاقیت ہی کی بدولت ہو سکے گی جو اسلام کی تعلیم ہے اور پاکستانی کلچر کی صحیح روح ہونی چاہیے. کلچر سے معیشت تک کی صورتحال چند معروضات. ثقافت اور معیشت کا گہرا تعلق ہے. کسی کنگال معاشرے میں ثقافت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. بقول سعدی یاروں کو عشق بھول جاتا ہے. عشق ہی ثقافت کی بنیاد ہے. جذبہ محبت اور حسن و حقیقت کی تلاش بھی عشق ہے. ہماری فطرت کے یہی وہ تقاضے ہیں جن کی بدولت تہذیب نے ترقی کی ہے.
حسن کے بھی روپ بے شمار ہیں اور حقیقت کے بھی لامتناہی سلسلے ہیں. ثقافت انہی کی جستجو کا حاصل ہے. اپنے گرد و پیش ثقافتی پستی کو دیکھ کر معاشی خستحالی کی طرف دھیان جاتا ہے. جب تک ہمارے معاشی حالات نہ سدھریں گے، قوم کا تخلیقی جوہر ماند رہے گا، کوئی بھی شاخ لہک نہ سکے گی، پھل نہ سکے گی، غزل گوئی مورد تان و طنز رہے گی، لطیفہ ترازی زہر خند نظر آئے گی، فنون پر گرد پڑ جائے گی اور لغت نگاری کو قومی پیسے کا اسراف کہا جائے گا. قومی پیسے کو اور کسی نے نہیں لوٹا، علم کے چند خستہ حال خادموں نے لوٹ لیا ہے. اس سوء فہم کا سبب ہماری معاشی پستی ہے، لیکن معاشی پستی کی تہ میں بھی کہیں ہمارا سوء فکر تو نہیں. بات یہ ہے کہ ہم ایک غلط نظام معیشت کو اپنائے ہوئے. مروج علم الاقتصاد وہ علم ہے جو حرص و آز کو انسانی فطرت کا اٹل تقاضا سمجھتا ہے اور تمام اخلاقیات سے صرف نظر کرتا ہے. اس کے نزدیک نیکی ایک بے قیمت شے اور ایک طرح کی بے راہ روی ہے جو معاشی قوانین کی کارکردگی میں مخل ہوتی ہے. خیر خیرات غیر نفع بخش اسراف اور ایک غیر اقتصادی عمل ہے. قرض حسنہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے، لیکن تہذیب و اخلاق نظری کمزوریوں یا ادنا خواہشات سے سمجھوتے کا نام نہیں. فطری تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنا پیٹ بھرے، اور تہذیب یہ کہ خود بھوکا رہے اور مہمان کو کھانا کھلائے. وعلی حاضل قیاس تہذیب کے تقاضے خلقی و جبلی رجحانات کے خلاف ہی جاتے ہیں، لیکن اقتصادیات کا رخ انسان کے تہذیبی ارتقاء سے برعکس سمت میں ہے. یہ وہ علم ہے جو خود غرضی کو اصول حیات قرار دیتا ہے. اخلاقی اعتبار سے میکیاولی اور ایڈم سمتھ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں. ہم نہ اس اقتصادیات کے خالق ہیں نہ وارث، مگر مطیع ضرور ہیں. ہم اگر اپنی اقتصادیات پر کار بند ہوں تو نیکی اور خیرات نہیں، نفع خوری اور ذخیرہ اندوزی معاشی عمل میں مخل نظر آئے گی. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. شارحین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن بظاہر تو یہاں صرف خرچ کرنے کا ذکر ہے اور یہ بھی پرمعانی ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس مال کو تم عزیز رکھتے ہو اس میں سے صرف نہ کرو گے تو کیا فائدہ پاؤ گے. ازروئے لغات نفق کے معنی ہے صرف کرنا، کام میں لانا. عربی انگریزی لغات میں ایکسپینڈ کنزیوم لکھا ہے. اس طرح پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک الذی جمع مالا وعددا، قرآن حکیم نے خرچ کرنے والوں کو سراہا اور جوڑ جوڑ کر رکھنے اور گننے والوں کو اصحاب نار بتایا ہے. یہ قرآن کی حکمت بالغہ کا ایک لطیف پہلو ہے. اس میں اسلام کے معاشی نظریے کی طرف بھی ایک اشارہ ملتا ہے. مسلمان دولت کا سانپ نہ بنے، اسے گردش میں رکھے. ان لوگوں نے جو دولت کے جمع کرنے کا جواز چاہتے تھے، ان قرآنی آیات سے صرف یہ ہدایت لی کہ خیرات وغیرہ دی جاتی رہے. دوسری طرف مال و دولت کی پہم مذمت سے بعض لوگوں نے توکل کا سبق سیکھا اور توکل کے معنی بے عملی ٹھہرائے، حالانکہ قرآن میں صریحاً کسب معاش اور عقل حلال کی تلقین ہے. خیرات وغیرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسب معاش کے قابل نہ ہوں، اور ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ایک لحاظ سے گمراہوں میں ان لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے جو صرف نہیں کرتے،
جو دولت کو جمع کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ قرآن کے پہلے ہی صفحے پر ایک بڑی بلیغ بات کہی گئی ہے جس پر انسان کو متحیر ہونا چاہیے اور اس کے معنی جاننے چاہیے۔ بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، وہ کبھی نہ مانیں گے۔ زندگی کے ایک طویل مشاہدے کے بعد انسان کو کم از کم یہ تو دریافت کر لینا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور بعض اپنی افتاد و سرشت سے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ایمان بالغیب کو قبول نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ طبقہ اولا کثیر اور طبقہ آخری قلیل ہے۔ مشاہدے سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں تعلیم کی کمی اور جہالت کی فراوانی کو تندہ دخل نہیں۔ بالفرض مذہب انسانوں کے لیے خود فراموشی کا ذریعہ بنا رہا ہے تو اس میں ان کی ایک خلقی طلب کو بھی دخل رہا ہے۔ جس طرح وحوش کی جبلت کو قدرت نے براہ راست اپنے زیر ہدایت رکھا ہے، اسی طرح انسان کی کلیں بھی ابھی تک قدرت کے ہاتھ میں ہیں اور وہ انسانوں کے خمیر کو بڑی سمجھ بوجھ سے تیار کرتی ہے۔ اکثر لوگوں کو ایمان بالغیب کی توفیق اور اس کے حق میں شدید جذبہ بخشا گیا ہے کیونکہ یہ معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ اگر سبھی تشکیک و تذبذب میں مبتلا ہوں، سبھی فلسفے کی گتھیوں میں الجھ جائیں، سبھی اپنی عمر گو استعجاب اور تجسس میں گزار دیں اور پھر بھی کہیں نہ پہنچے، نہ آج تک کوئی پہنچا ہے، تو دنیا کے کاروبار کیسے چلے؟ قدرت کا منشا یہ نہیں تھا کہ سبھی انسانوں کو مفکر یا متشکک بنا دیا جائے، لہذا بیشتر لوگوں کو مذہب کا ذوق اور ایمان لانے کی توفیق دی گئی۔ ایک جزو قلیل کو مسائل ابدی میں سر کھپانے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ان میں سے بھی سبھی منکر نہیں ہوتے۔ ایک قدیم روایت کے مطابق یہ پرچول انسان کو شیطان نے سکھایا اور علم کی چٹیک لگائی، لیکن اسلامی نظریہ علم کی بابت ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار علم و فکر کی ترغیب دی ہے اور حکمت کو خیر کثیر بتایا ہے۔ علم انسان کو خدا سے پہنچا ہے جس سے فرشتے بھی بے بہرا تھے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ علم سے شغف رکھا جائے، البتہ دین کے معاملے میں دخل نہ دیا جائے جس پر انسانی معاشرے کے نظم و بقا کا دار و مدار ہے اور جو بیشتر انسانوں کے لیے ذریعہ تسکین اور سرچشمہ اخلاق ہے۔ اہل منبر سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس امر میں غلط بینی سے کام نہ لیں گے اور علم کے ساتھ رواداری برتیں گے، اسی لیے علم کی ترغیب دی گئی ہے۔ اکثر لوگ مذہب کے دلدادہ ہوتے ہیں اور عمر بھر کی منطقی اور سائنسی تربیت اور ریاضت کے بعد بھی مذہب کے معاملے میں منطق کو تہ کر دیتے ہیں، آرتی کرتے، منتر پڑھتے، تلک لگاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ ان کی فطرت رسوم مذہبی کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے اور نہ کر سکے تو بے چین اور پشیمان رہتی ہے۔ علم الاخلاق کی روح سے ضمیر کسی مطلق یا معین شے کا نام نہیں، لیکن اکثر الناس کا مذہبی میلان ایک نفسیاتی معاملہ ہے جو انسانوں کی افتاد و سرشت سے تعلق رکھتا ہے۔ مذہبی رسوم کا ذکر آیا تو مذہبی سماج کے ارتقاء پر بھی چلتے چلتے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ابتداءً مذہب محض پابندی رسوم کا نام تھا اور ان رسوم میں کوئی اخلاقی پہلو موجود نہ تھا، الا یہ کہ وہ ایک طرح کی قواعد تھی اور اس کا فائدہ شاید یہ تھا کہ افراد میں اجتماعی شعور پیدا ہو، سماج کی مرضی پر چلنا سیکھیں، جو سب کرتے ہیں وہ ہی کریں۔ اس کے بعد مذہب میں کچھ اخلاقی معنویت پیدا ہوئی اور اخلاقی تلقین شامل ہوئی جو رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اسلام سراسر ایک ضابطۂ اخلاق بن گیا۔ رسوم یہاں بھی موجود ہیں جن کا مقصد تنظیم ہے، مگر ایسے احکام و ہدایات زیادہ ہیں جن کی غایت معاشرے کی بہبود نظر آتی ہے۔ اسلام کے معاشی نظریے کو لے کر اگر بات کی جائے اس پر مزید تأمل کی ضرورت ہے کیونکہ یہی ہمارا سب سے مقدم اور سب سے اہم مسئلہ ہے۔ دراصل نظام تو بنانے سے بنتا ہے، قرآن نے ایسا کوئی
بنا بنایا نظام نہیں دیا.